السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہمارے ویور ذاکر حسین کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، وہ بھول گئے مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا، گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب ہوگا ایک ایک آہ کا، آنسوؤں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرماتا ہے، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن پاک کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر،
میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا رب تمہارا۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے انصاف سے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ خود تو بھول گئے، لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے نا تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب،
اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی، اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ آپ کی بڑائی کرے گا۔ لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے، اللہ آپ کو انصاف دے گا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہیں نوازتا ہے جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکیں، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کب کیسے کیا اور کس کو دینا ہے، بس تم یقین و صبر رکھو اس پر، دیر سے ہی صحیح پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔